کیا آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ جناب 9 مئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں، کچھ تو کہہ رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے کھل کر سوال کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے لوگ نکلے، بالکل ان عمارتوں کے باہر بھی گئے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے ڈال دیے اور حملے کروا دیے تاکہ میں بدنام کیا جا سکے۔ آپ سیاست پہ بھی نظر رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہی ہوا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب لوگ نکلے اور مس ہینڈل ہو گیا کراؤڈ، اس کی سزا آپ لوگوں کو دیجئے جو کہ بالکل پی ٹی آئی سے ہوں گے، لیکن ساری جماعت کو نہ دیجئے؟ تو اب ان دونوں میں فرق ہے نا، دونوں باتوں میں آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، دونوں باتوں میں سمجھتا ہوں کسی حد تک صداقت ہے۔ کچھ لوگ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہوں، ٹریس پاس، کسی عمارت میں یا کسی جگہ بغیر اجازت داخل ہونا، توڑ پھوڑ کرنا، آگ لگانا، یقیناً یہ جرائم ہیں اور ان کی سزا قانون میں دی گئی ہے۔ کوئی 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، تو وہ سزائیں تو 30، 40، 50، 100 لوگوں کو دی جا سکتی ہیں اور ملنی چاہیے بھی۔ صحیح۔ لیکن یہ کہ یہ معاملہ کیا ایک واقعتاً ریاست پر حملہ تھا، کیا اس میں کوئی اور عناصر شامل تھے جنہوں نے اس موقع کو بڑھاوا دیا یا اس سے ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، تو یہ بات اپنی جگہ ہے، اور اسی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک شفاف تحقیقاتی مشن ہونا چاہیے جو شفافیت سے تمام معاملات کو دیکھے۔ آج اگر آپ ڈان اخبار کی بھی رپورٹ دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے، تو انتہائی دلچسپ ہے۔ اچھا۔ جو انہوں نے وہاں چشمدید گواہان کے بیانات اس میں ریکارڈ کیے ہیں، تو بہت سے سوالات اٹھائے ہیں ڈان اخبار نے اس حوالے سے۔ اس لیے یہ جو ایک حتمی بات کی جاتی ہے کہ کوئی ذرہ برابر ابہام نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، پورے میں خلوص نیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے میرا کوئی تعلق 9 مئی سے نہیں ہے، لیکن جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے، بہت سے مقدمات میں نے دیکھے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بطور وکیل، بطور سائل، تو یہ تمام باتیں جو ہیں میرے لیے تقاضا کرتی ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے غیر جانبداری سے اور شفافیت سے۔ تو یہ جو ایک ہے موقف کہ کچھ بھی نہیں اب ڈھکا چھپا، ہر بات شفاف ہے، کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کر پاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے، دیکھنا چاہیے کہ اس دن کیا ہوا اور سلمان صاحب، کتنا کس کا جرم تھا۔ بالکل آپ سے ایکسپیکٹ بھی یہی کرتا ہوں، اور آپ نے کیا بھی ہے ثابت کہ آپ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں اور آپ اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ جو صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کو صحیح کہتے ہیں اور غلط کو غلط کہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی موجودہ سیاسی جماعت کی رائے سے مختلف بھی جاتا ہو۔ میں اس سے پہلے کہ میں رانا احسان صاحب کی طرف جاؤں، ایک اور سوال، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ریاست یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ 9 مئی کے بعد ریاست کے حصے میں بھی ٹھیک ٹھاک بدنامی ہی آئی، نیک نامی تو نہیں آئی۔ وہ چیزیں جو بالکل انٹچبل سمجھ جاتی تھی، وہ بت ٹوٹ گیا نا، وہ لائن کراس ہو گئی، تو کوئی نہیں، تو صرف اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایک سیاسی جماعت کو کچلنا ہے، انہوں نے خود حملے کروا دی اور یہ بدنامی اپنے حصے میں لائے ہوں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں ظاہر ریاست کے انٹرونشن کے اور سیاسی جماعتوں کو کچلنے سے بھری پڑی ہے یہ تاریخ، لیکن کیا ان کو یہ کرنے کے لیے یہ کروانا ضروری ہے کہ اپنے جی ایچ کیو پہ خود ہی اپنے بندے بیچ کے حملے کروائیں تاکہ الزام ایک جماعت پر آ جائے اور پھر اس بہانے جماعت کو کچل دیں؟ نہیں، دیکھیں، میں نے اسی لیے کہا نا کہ یہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ تو ہوا، لیکن وہ کتنا ہوا، کہاں تک ہوا، یہ بات قابل غور ہے۔ اور دیکھیں، بعد میں جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کے بعد، جس طرح بے شمار مقدمے بنائے گئے ہزاروں لوگوں پر، ہزاروں لوگ ملوث نہیں تھے، جس طرح ایک ہی شخص پہ 6 شہروں میں مقدمے بنائے گئے، ایک ہی وقت وقوع لوگوں کے ذمہ ڈالا گیا، تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایک واقعہ ہوا، لیکن اس واقعے سے ایک فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش میں اس کو کی گئی پریسائز بھی کر دوں، اور یہ تمام معاملہ چلتا رہا۔ اکارڈنگ ٹو یور اوپینین یہ فالس فلیگ تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں، احتجاج کے لیے یقیناً لوگ گئے تھے اور احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ بھی ہوئی۔ وہ توڑ پھوڑ کتنے لوگوں نے کی، کس حد تک کی، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا اس میں دیگر عناصر شامل ہوئے اور انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا، یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے جس کے حوالے سے وضاحت نہیں ہے مجھے۔ اس کو دیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے کمیشن کا بننا ضروری ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے، صرف ٹوٹو میں نہیں، مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے، ظاہر ہے یہ ایسی جگہیں تھی کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی موجود تھا، کور کمانڈر ہاؤس ہو، کوئی اور جگہ ہو، تو ان تمام معاملات کے حوالے سے اگر ایک کمیشن ہوگا، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اگر ہے تو وہ کیا بتاتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ کیا ابھی آپ اس بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ آپ اس کو فالس فلیگ کہیں یا نہ کہیں؟ دیکھیں، اس میں فالس
महसूस होता है कि है नहीं कहता कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, जाहिर है लोग गए हैं वहां पे, और जाहिर है उनमें से कुछ लोग जो हैं वो शायद इन इमारतों के अंदर भी गए हों, लेकिन एक हतमी तौर पे देखिए अभी तक तो कोई कानूनी फैसला भी हमारे सामने नहीं आया कि किसने क्या जुर्म किया है। जो मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले किए बंद कमरों में किए, उनका कोई रिकॉर्ड हमें दस्तयाब नहीं है। जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में मामलात चल रही हैं उनमें किसी एक मुकदमे का भी अभी फैसला नहीं हुआ शहादत और गवाही की बुनियाद पे हम कह सके कि इस शख्स ने आग लगाई, इस शख्स ने गमला तोड़ा, इस शख्स ने क्या किया। ये तमाम मामलात जब तक शफाफियत से तय नहीं होते एक इबहम रहेगा। ये मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये शिकवा तो इदारे वाले भी कर रहे हैं कि भाई चलो 50,000 लोगों ने नहीं तो कुछ ने तो किया है ना, सजा तो उनको भी नहीं हो रही, 1 साल हो गया है, जिनकी फुटेजेस हैं जो उनको तो सजा क्यों नहीं हो रही, वो तो ये सवाल उनका भी है। मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन राणा साहब अब ये बताएं, पाकिस्तान में ये भी होता है ना कि कोई भी वाकया हो कितना भी जेन्युइन हो, वो उसको गलत तरीके से हैंडल किया जाता है तो फिर वो असल वाकये से भी लोगों की तवज्जो हट जाती है, या फिर वो लोग उसको फिर लोगों को मौका मिलता है कि कहें कि यार देखो ना है। अब अगर वही वाली बात है 9 मई अगर हुआ है, जो कि जाहिर हुआ है, सारा कुछ हुआ है, तो उसमें प्रैक्टिकली क्या लगता है कि कितने लोग शामिल होंगे? 50, 100, 150, 200? लेकिन जो उससे असर हुआ है वो तो हजारों लोगों को हुआ है, गिरफ्तारियां तो इससे बहुत ज्यादा लोगों की हुई है। तो फिर ये क्या, या फिर वही अगर किसी ने किया है तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बर्रियत का सबब कैसे बन सकती है? ये कुछ चीजें ऐसी नहीं है जिसकी वजह से फिर मौका मिलता है आपके मुखालिफिन को, पीटीआई को, कि यार फिर ये कहें कि देखे ना ये भी तो गलत है, इसका तो सारा कुछ ही गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो ये कोई एक आइसोलेटेड वाकया नहीं था। इससे पहले भी जब खान साहब को लाहौर ज़मान पार्क में अरेस्ट करने पुलिस गई तो उनका बड़ा एग्रेसिव रिएक्शन था और वहाँ उनके वर्कर्स ने बहुत धावा बोल दिया पुलिस पे, बल्कि पेट्रोल बम भी बरसाए। उससे पहले चले जाएं तारीख में तो आपने देखा कि पीटीवी पे, रेडियो पाकिस्तान पे, पार्लियामेंट पे धावा बोला गया। और आपको एक और वाकया मैं याद दिलाऊंगा कि जब मदीना में भी चोर चोर के नारे लगे तो उसको कंडेम नहीं किया खान साहब ने। फिर लंदन के ऊपर जो है वहाँ जहाँ मियां नवाज शरीफ का दफ्तर था वहाँ एक एग्रेसिव माहौल बनाई रखा। तो ये जो एक एग्रेसिव पोलराइजेशन की सियासत और ये नफरत की सियासत, ये इसकी जहन साजी मुकम्मल तौर पे की गई। ये जो वाकया हुआ, जो रेड लाइन सिखाया गया अवाम को कि अगर रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर देखें बात यह है कि आप 10 मकामात पे 10 मुख्तलिफ शहरों में फौजी तनसीबात के ऊपर, अब मैं फैसलाबाद से हूँ, वहाँ ISI का दफ्तर अंदर कहीं वो है, आप वहाँ भी चले गए, वहाँ के दरवाजे तोड़े, अंदर घुसने की कोशिश की। देखिए आपने जो बात की उसमें जो अहम पहलू है ना वो ये है कि जब जस्टिस डिलेड हो जाती है ना तो फिर उसके ऊपर आपको प्रोपेगेंडा करने का मौका